السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار۔ کیا سچ مجھ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی یہ دل خراش خبر سنتا بے ساختہ اس کی زبان پر یہ سوال آ جاتا، اف اف۔ ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ہم سے باتیں بھی کی تھی، پھر آپ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان بھی لا چکے ہیں، علاوہ بڑی آپ تو خدائی طاقت ہے، آپ نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ زمانہ بھول نہیں سکتا، اور آپ ہی نے تو انسانوں کو اندھیرے سے اجالے میں پہنچایا، گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر لگایا۔ نہیں نہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر نے یہ غمناک خبر سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، بے تحاشا وہ عائشہ کے گھر کی طرف دوڑے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، جس میں مبارک پر چادر پڑی تھی۔ حضرت عمر نے چہرے سے چادر اٹھائی، دیکھا تو آپ بالکل بے حس و حرکت تھے، سوچا کہ بے چینی زیادہ ہے، اسی لیے بے ہوشی کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، فوراً نیام سے تلوار کھینچ لی اور کڑکتے ہوئے بولے، جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر نہایت گرجدار آواز سے کہا، لوگوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا مر گئے، باخدا آپ ابھی مرے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی طرح آپ بھی 40 دن غائب رہیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے، اور جس نے بھی کہا ہوگا کہ آپ مر گئے ہیں اس کو دردناک سزا دیں گے۔ وفات کی المناک خبر حضرت ابوبکر کو بھی ملی، سنتے ہی وہ تڑپ اٹھے، فوراً مسجد پہنچے، دیکھا تو حضرت عمر لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، مگر وہ کس سے کچھ نہ بولے، اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، جس میں مبارک پر چادر ہٹائی اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، پھر فرمایا، اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی میں بھی آپ اچھے رہے، مرنے کے بعد بھی آپ اچھے رہیں گے۔ پھر مسجد گئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر جاری تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ رسول خدا بھی زندہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو آواز دی، عمر ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ کہنے دو، مگر حضرت عمر تو بے قابو تھے، اس لیے انہوں نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور برابر بولتے رہے۔ اب حضرت ابوبکر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت عمر تنہا رہ گئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر مجمع پر چھا گئے اور یہ مشہور تقریر کی، لوگوں اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے، اور کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا خدا کی راہ میں مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ تھی وہ بصیرت افروز تقریر جو حضرت ابوبکر نے اس وقت کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس کڑوی حقیقت کو انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا کہ آیت پاک آج ہی اتری ہے، چنانچہ اس دن ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے، اس لیے وفات کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور سنتے ہی وہ بدحواس ہو گئے۔ چنانچہ اس بدخودی میں انہوں نے وفات کا انکار بھی کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عمر نے یہ تقریر سنی تو زمین پر گر پڑے کہ اب وفات میں شک کی آیت کا کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہ تھی۔ حضرت عثمان کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے زبان پر تالے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے اور وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی تقریر تو سب کی آنکھیں کھول گئی، انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خود حضرت ابوبکر کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر و تحمل اور وقار کے پہاڑ تھے، وہ نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابوبکر کو پیارے نبی سے کم محبت نہ تھی، وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ گزر چکا ہے حضور نے جب یہ آیت پڑھی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دی اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اور جب یہ سورہ اتری، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں، تم اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابوبکر بے قابو ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے دن قریب آ گئے اور یہ دن برا دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے ہی سے تیار ہو گئے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہوئی تو ہر طرف قہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام کے رونے لگے، کتنے بالکل بے خود اور بے حواس ہو گئے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے اور اس نازک اور وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ کرو تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابوبکر نے ان کو صحیح راہ بجائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور پھوٹ میں پڑنے سے انہیں بچا لیا، جس سے مبارک ڈھکا رکھا تھا۔ حضرت عمر آپس سے باہر تھے، سارے مسلمان بے خود اور بے حواس تھے اور حضرت ابوبکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے، مومن کی شان ہے کہ خدا کی مشیت کو خوشی خوشی گوارا کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور ہمیشہ راضی براضی رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا، ابوبکر، عمر، سب انصار جمع ہیں، اپنے میں خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فوراً دوڑے، حضرت ابو عبیدہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھا تو سب انصار جمع تھے، کچھ مہاجرین بھی موجود تھے۔ خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی تھیں اور زوروں پر تو میں جا رہی تھی، ایک دوسرے پر چوٹیں بھی ہو رہی تھی، مگر ان لوگوں نے پہنچ کر حالات پر قابو پا حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ پھر سب کی رائے ہوئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اس طرح سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جس نے مبارک بھی اسی طرح رکھا تھا، گھر اور خاندان کے لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے اور آپ کو آنسوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ کی تجہیز و تفقین کا انتظام ہوا، آپ کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ محبوب پر آخری نظر ڈال دیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جس نے مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و حقیقت میں ڈوبی ہوئی یہ آوازیں کانوں میں آئی، اے اللہ کے رسول، سلامتی ہو آپ پر اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یارغار ابوبکر کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ لوگ بے آتے اور چشم نم واپس چلے جاتے تھے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک میں لٹائے گئے اور پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔